بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 32 سے لے کر کے 39 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ مکالمہ چل رہا تھا. آگے مکالمے کا کچھ اور حصہ بھی ہے. قالوا یا نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی، 1000 سال، 950 سال تک وہ اپنی قوم کے پیچھے محنت کرتے رہے، شرک چھوڑنے کی دعوت دیتے رہے، توحید قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے. تو جب کبھی بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تو وہ اس کو جھگڑے پر محمول کرتی، جدال پر محمول کرتی کہ آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ساری باتوں کو بیان فرمایا. سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن اور رات بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے نے ان کو نہیں بڑھایا مگر بھاگنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یعنی جیسے جیسے میں نے توحید کی دعوت دی ویسے ویسے وہ بھاگتے رہے. جوں میں نے ان کو شرک چھوڑنے کی دعوت دی وہ مجھ سے دور ہوتے رہے. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم، یہ شکوہ کا انداز ہے، وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب کبھی بھی میں نے ان کو پکارا تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو بخش دیں، پچھلی زندگی ان کی ختم ہو جائے اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہو توحید کے ساتھ، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں تاکہ ان کی آواز آپ کے یعنی ان کے کانوں میں نہ پڑے.
جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، واصروا، اور اسی شرک پر جمے رہتے ہیں، واستکبروا، اور تکبر کرتے ہیں، واستکبروا استکبارا، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے علی الاعلان بھی ان کو دعوت دی، واسررت لہم اسرارا، چپکے سے بھی دعوت دی، فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا کہ تم مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا مغفرت کا، کیا فائدہ ہوگا استغفار کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے دے گا، مال دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم کیوں اللہ کا وقار نہیں رکھتے، اللہ کے وقار کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ شکوہ کا انداز حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کیا اور یوں فرمایا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما، تو میری نصرت فرما، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی جو بعد میں 2-3 آیتوں کے بعد آ رہی ہے۔ تو بہرکیف جب کبھی بھی نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ شرک چھوڑو، توحید قبول کرو، تو وہ کہتے کہ نوح تو نے ہم سے جدال کیا، جھگڑا کیا، اور بہت جھگڑا کیا، بہت ہو چکا، اب تو ہر وقت شرک چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، توحید قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، اور شرک نہیں چھوڑا، توحید قبول نہیں کی تو عذاب آ جائے گا، یہ کہتے رہتے ہیں۔ اب تو عذاب لا کر کے بتاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کیسا عذاب آتا ہے، کیونکہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا عذاب کا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ ہمارے پاس وہ چیز جس کا آپ ہمیں وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں نے عذاب کی دھمکی دی ہے، وہ بھی اللہ کے کہنے کی وجہ سے تمہیں دی ہے، ورنہ عذاب لانا میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے معجزہ کسی نبی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتا، ایسے ہی عذاب لانا بھی نبی کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اللہ رب العزت لانے والے ہیں۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، میں تو صرف آپ تک بات پہنچانے والا ہوں۔ عذاب کی دھمکی کی بات اللہ نے مجھ سے کہی تو میں نے آپ کو عذاب کی دھمکی دی۔ انما یاتیک، حقیقی معنی میں عذاب اللہ ہی لائے گا، اللہ کا کام ہے یہ، انشاء اگر وہ چاہے۔ وما انتم بموجزین، اور جب عذاب آ جائے گا تو اس وقت تم تھکانے والے نہیں ہو، عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم چھوٹنے والے نہیں ہو، بچنے والے نہیں ہو۔ ولا ينفعكم نصحی، تمہیں میرا نصیحت کرنا، میری خیر خواہی تمہارے لیے فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں پہنچائے گی۔ اگر میں ارادہ کروں یہ کہ تمہارے لیے خیر خواہی کروں، اگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی کسی کی تقدیر میں اللہ کی جانب سے گمراہی لکھی ہوئی ہے تو ازلی شقاوت کی وجہ سے کسی کا سمجھانا اس کو فائدہ پہنچاتا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نصیحت کرنا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا، اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت کرنے کا، اگر اللہ نے چاہا ہے یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، اس آیت کے سلسلے میں مفسرین کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ اور کنورسیشن ہوا اس کا تتمہ ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ ام یقولون افترا، ترجمہ دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گڑھ لیا۔ مطلب یہ کہ پہلی مفسرین کی جماعت کی بات کو ہم لیتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا کمپلیشن ہے، اس کا تتمہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اس نبوت کے دعوے کے بارے میں ان کی قوم نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو گڑھی ہوئی بات ہے، آپ کو نبی بنا کر بھیجا نہیں ہے، آپ نے اپنی جانب سے نبوت گڑھ لی اور کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔
تو حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا جواب دلوایا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو جواباً یہ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے، یعنی نبوت میں نے اپنی جانب سے گڑھ لی ہے بقول تمہارے، تو اس گڑھنے کا وبال مجھ پر ہوگا، اس کا جرم مجھ پر ہوگا، اور تم اس سے بری ہوں گے۔ فعلی اجرامی، تو مجھ پر میرا جرم ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی تمہارے جرم سے میں بری ہوں۔ مطلب یہ کہ واقعتاً میں نے اس کو گڑھ نہیں لیا ہے، اور تم مجھ پر تہمت لگاتے ہو گڑھنے کی، تو اس صورت میں تم مجرم ہوئے اور تمہارے جرم سے میں بری ہوں۔ اگر واقعتاً میں نے گڑھ لیا ہے تو یہ میرا جرم ہے اور میرے جرم سے تم بری ہو، اور واقعتاً میں نے گڑھا نہیں ہے لیکن تم گڑھنے کی تہمت مجھ پر لگا رہے ہو، تو اس تہمت کے بعد میں تم مجرم رہو گے اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں، معالم التنزیل میں، وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے کلام کا تتمہ ہے، مکالمہ کا تتمہ ہے۔ جبکہ مفسرین کی دوسری جماعت، جن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو اختیار فرمایا ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ چل رہا ہے، لیکن درمیان میں ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم آپ نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جواباً کہ آپ مشرکین مکہ سے جواباً یہ کہیے۔ پہلی صورت میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جواباً کہہ رہے تھے، اور اس صورت میں مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اس قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے تو یہ گڑھنے کا گناہ مجھ پر ہوگا اور تم مجھ سے بری رہو گے، اور اگر گڑھنے کی بات میں تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو تو تم مجرم ٹھہرو گے اور میں اس سے بری ہوں گا۔ تو یہ جملہ معترضہ، اور اس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا تعلق نہ پیچھے سے ہوگا نہ بعد والے سے ہوگا، ایک بیچ میں معترضہ کے طور پر یہ بات آ گئی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر وہ دعا جاری ہوئی جو سورہ نوح میں آئی، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، اے میرے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی، اور لا تذر علی الارض، اب زمین پر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافرین میں سے۔ کیوں؟ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو ولا یلد الا فاجرا کفارا، تو ان کی نسلوں سے فاجر اور کفار ہی پیدا ہوں گے، نافرمان ہی پیدا ہوں گے، فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوں گے، تو ان کو ختم کر دیں۔ انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، یہ دعا مانگی اس وحی کے نازل ہونے کے بعد۔ نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی گئی کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی اب تک آپ پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ دوسرے کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں نبی کریم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون ہے، کیونکہ آپ غمگین ہو رہے ہیں، تو کہا کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کسی کی صلاح اور فلاح کی امید وابستہ ہو اور وہ صلاح اور فلاح پر نہیں آتا، تو اس صورت میں وہ امید پر پورا نہیں اترتا تو مایوس ہو جاتا ہے بندہ، غمگین ہوتا ہے بندہ۔ تو کہا کہ ان کے مقدر میں ازل سے ہدایت لکھی ہی نہیں ہے، ایمان لکھا ہی نہیں ہے، لہذا ان سے صلاح اور فلاح کی امید ترک کر دو، مایوس ہو جاؤ۔ مایوسی میں ایک درجے کی راحت ہے، غمگین نہیں ہونا پڑے گا، مایوس ہو جاؤ۔
کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، شقلی یعنی شقاوت ان کے ازل سے لکھی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی گئی کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے، لہذا آپ غمگین نہ ہوجئے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں پر، ان کے شرک پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب عذاب کی تیاری ہے، تو عذاب آنے سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے نا، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا، تو ان کو پروٹیکشن کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم آیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ پہلی مرتبہ کشتی بن رہی تھی تو اللہ کی نگرانی کی ضرورت ہے، اللہ کی جانب سے وحی کی ضرورت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کشتی بنانے کا طریقہ ان کو سکھایا، اور جو بھی ضرورتیں ہو سکتی تھی وہ ساری ضرورتیں ان کے لیے مہیا کی گئی، اور اس کے بعد کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، تو کہا کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یعنی انہوں نے بہت سے اسلاف کے حوالے سے یہ بات نقل کی، اور اس بات کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کی ضرورت کے لیے جتنی بھی صنعتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری صنعتیں وحی کے ذریعے سے اپنے اپنے وقت کے جو بھی پیغمبر آئے ان پیغمبروں کے عمل سے وجود میں آئی۔ جس صنعت کی ضرورت تھی، جس اسکیل کی ضرورت تھی، وہ ساری اسکیلیں وحی کے ذریعے اپنے اپنے وقت کے جو پیغمبر ہوں گے، نبی ہوں گے، ان کے ذریعے سے وجود میں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کاشتکاری اور زمین کی آباد کاری ہوئی، تو گویا کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے پہیا اور دھوری جسے ہم کہتے ہیں وہ وجود میں آ گئی تھی، یعنی حمل و نقل کے لیے۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں زمانہ ترقی کرتا رہا اور اس میں اضافے ہوتے رہے، سہولتیں پیدا ہوتی رہی، وہ بات الگ ہے، لیکن اسی طریقے سے یہ جو جہاز بنایا گیا، یہ جو کشتی بنائی گئی، تو جہاز سازی کا کام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ اس کے بعد اس میں ترقیات ہوتی رہی، وہ الگ بات ہے۔ سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے، علی گڑھ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی، ان کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ وہ فرماتے تھے اور خوب فرمایا کہ دنیا نے کتنی ترقی کی، حالانکہ ان کو بھی صبی ہو گئی، دنیا نے کتنی ترقی کی، کتنی گاڑیاں وجود میں آئیں، کتنی ایجادیں ہوئیں، لیکن وہ سب گاڑیوں کا مدار، جہازوں کا مدار، ٹرینوں کا مدار ایک دھوری اور پہیے پر ہے۔ تو اصل موجد تو وہ ہے جس نے پہیا ایجاد کیا، جس نے ویل ایجاد کیا، اور اس کے بعد ترقی ہوتی رہی۔ تو آج کے زمانے میں بھی جتنی بھی ترقیات ہیں، ہوائی جہاز ہو، ٹرین ہو، گاڑی ہو، چاہے کیسی ہی گاڑی بن جائے، لیکن اس کا مدار تو پہیے پر ہی ہے، تو اصل موجد تو وہ ہے جس نے اصل پہیا ایجاد کیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے، اس نے انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے جتنی بھی اسکل کی ضرورت تھی تو وقت کے جو بھی نبی تھے ان نبیوں کے ذریعے اس کو وجود دے دیا، اور اس کے بعد ترقی ہوتی رہی۔ بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ یہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ 300 گز اس کی لمبائی تھی، 300 گز اس کی لمبائی، اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی، 50 گز، اور 30 گز اس کی اونچائی تھی، 6 منزلہ تھی، یعنی 3 منزل، 3 فلور میں وہ کشتی بنائی گئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق، ہمارے ڈائریکشن کے مطابق، اور مجھ سے ظالمین کے بارے میں خطاب نہ کیجیے گا، یعنی ان کے بارے میں کلام نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ انہم مغرقون، وہ تو غرق ہونے والے ہیں، وہ ڈوبنے والے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، لہذا ان کی سفارش مت کیجیے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، دیکھیے قوم کو تو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ کشتی بنا رہے تھے۔ کلما مر علیہ ملؤ من قومہ سخروا منہ، تو جب کبھی بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے چودھری قسم کے لوگ، سردار قسم کے لوگ، ملا کہتے چودھری قسم کے، سردار قسم کے لوگ جب گزرتے تو ان سے مسخرہ کرتے، ٹھٹھا کرتے کہ یہ بڑے میاں، یہ بزرگ، ایک تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، قحط ہے، اور یہ خشکی میں
کیونکہ کشتی خشکی میں بن رہی تھی. اتنی بڑی کشتی کون سی جگہ چلائیں گے، خشکی میں چلانے والے ہیں. اور کبھی یوں کہتے مسخرہ کرتے ہوئے کہ کل تک تو نبی تھے اور آج بڑے بھی بن گئے، الیاذ باللہ. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ جو اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ منتخب ہوا ہو اور اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور بے ادبی کی جاتی ہوگی تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. ہم دنیا کے اندر چھوٹے موٹے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہم منتخب نہیں ہوتے، واسطے ہیں بیچ میں، ان کے ذریعے ہمارا انتخاب ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم چھوٹے موٹے منصب کے حامل لوگ اگر ہماری شان میں کوئی ایسی بات کہتے تو ہم پر کیا گزرتی ہے. یہ تو اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ انتخاب تھا. انبیاء کا تو انتخاب اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا نہیں ہے، بیچ میں کوئی قاصد ہوتا نہیں ہے. گو کہ اس وقت جس کو جو منصب عطا ہوتا ہے لے دے کر تو وہ اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن بیچ میں واسطے ہیں. لیکن انبیاء کے باب میں تو ایسا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ جن کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہوا ہو اور ان کے بارے میں ایسے جملے کسے جائیں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی، کتنا تحمل اور برداشت ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے تو پتھراؤ کرتے تھے لوگ اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تو کیا فرماتے، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو بخش دے، ان کو ہدایت دے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب بھی ان پر سے قوم گزرتی، یعنی ان کی قوم کے سردار قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ گزرتے تو ان سے مسخرہ کرتے. تو حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے، ان تسخروا منا، دیکھو مسخرہ کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. عام مومنین کو اس سے روکا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا ٹھٹھا کیا جاتا ہے وہ ٹھٹھا کرنے والے سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو. تو عام مومنین کو یہ حکم ہے، تو انبیاء کی شان کے خلاف ہوتا ہے مسخرہ کرنا اور ٹھٹھا کرنا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو ٹھٹھا کرتے ہو تو وہ ٹھٹھا تمہاری ہی خلاف پڑنے والا ہے، ہمیں اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. فرمایا اگر تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو اور مسخرہ کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تو ہم تم سے ٹھٹھا کریں گے جیسے کہ تم کرتے ہو. مطلب یہ کہ تمہارے مسخرے کا وبال تم پر آنے والا ہے. فسوف تعلمون، تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے. یہ دنیا کا عذاب مراد ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ آخرت کا عذاب، عذاب مقیم آخرت کا عذاب، اور عذاب یخزیہ یہ دنیا کا عذاب. اور کون ہے جس پر اترتا ہے دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب، ان قریب تم جان لو گے. اس کے بعد واقعہ ہے کہ کشتی تو بن گئی اور جو مومنین تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے. انشاءاللہ وإلى اللقاء بعد. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.